بسم الله الرحمن الرحيم. أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم. اسباب منع صرف ہم پڑھ رہے ہیں. آج 5واں سبب عجمہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. رہا عجمہ فشرطها أن تكون علما في العجمة. فشرطها تو اس کی شرط یہ ہے. فشرطها میں ہا مؤنث کی ضمیر عجمہ کی طرف لوٹ رہی ہے. عجمہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ عجمہ میں تائے تانیث جو کہ مؤنث کی علامت ہے وہ پائی جا رہی. تو اس وجہ سے شرط ہا میں ہا مؤنث کی ضمیر عجمہ کی طرف راجع کی. رہا اجمی ہونا. عجمہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے گنگا ہونا. اصطلاح میں کلام عرب کے علاوہ کو عجمہ کہا جاتا ہے. رہا اجمی ہونا فشرطھا تو اس کی شرط یہ ہے، عجمہ کی شرط یہ ہے کہ ان تکون علما فی العجمۃ، وہ عجمہ میں علم ہو. یعنی غیر عربی کا کوئی لفظ اگر علم ہے اور پھر وہ عربی میں استعمال ہو رہا ہے تو تب وہ اسباب منع صرف میں مؤثر ہوگا کہ جب وہ غیر عربی میں علم تھا. اگر علم نہ ہو یعنی اجمی زبان میں، غیر عربی زبان میں اگر وہ علم نہ تھا تو اسباب منع صرف میں وہ مؤثر نہیں ہوگا. تو علم ہونا عجمہ کے لیے یہ شرط ہے. وَزَائِدَةً عَلَى 3 أَحْرُفٍ، اور دوسری شرط یہ بتائی کہ وہ 3 حروف سے زیادہ پر ہو. وَزَائِدَةً، اور وہ زیادہ ہو، پر مشتمل ہو، یعنی عجمہ جو ہو وہ زائد ہو. عَلَى 3 أَحْرُفٍ، 3 حروف سے زیادہ پر. کا ابراہیم، جیسے ابراہیم. ابراہیم 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہے، اور ابراہیم اجمی لفظ ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا اس دور میں عربی ابھی تک بنی ہی نہیں تھی. اسی طرح اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان پیغمبروں کے نام بھی عجمہ میں ہیں اور 3 حروف سے زیادہ ہیں تو یہ غیر منصرف ہی ہوں گے. اگر 3 حروف سے زیادہ نہ ہو تو پھر آگے وہ شرط بتا رہے ہیں کہ او ثلاثیت، اور یا پھر 3 حرفی ہو متحرک الاوسط کا شاطرہ. اگر 3 حرفی ہے یعنی عجمہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم، دوسری یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو. اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ اگر 3 حرفی ہے تو درمیان کا حرف متحرک ہو. اور ثلاثین، یا 3 حرفی ہو متحرک الاوسط، درمیان کا حرف متحرک ہو. کا شاطرہ، جیسے شاطرہ. اب شاطرہ ایک قلعے کا نام ہے اور درمیان کا حرف متحرک ہے. تو پیچھے بھی ہم پڑھا ہیں کہ جب درمیان کا حرف متحرک ہوگا تو وہ لفظ جو ہوگا وہ ثقیل ہوگا، اور جب لفظ ثقیل ہوگا تو ثقیل لفظ پر کسرہ اور تنوین نہیں لائی جاتی، یعنی وہ پھر غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. تو یہ شرطیں بتائیں عجمہ کی کہ عجمہ میں وہ علم ہو، 3 حرف سے زائد ہو، اور اگر 3 حرفی ہو تو درمیان کا حرف متحرک ہو. فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ لِعَدْمِ الْعَلَمِيَّةِ. اب لجام، لفظ لجام منصرف ہے. لجام کہتے ہیں لگام کو، یعنی گھوڑے وغیرہ کی لگام کو عربی میں لجام کہا جاتا ہے. لجام کیوں کہتے ہیں عربی میں، لگام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ لفظ گاف عربی میں ہے بھی نہیں. تو گاف کی جگہ پر
عربوں نے جیم لگا دی، جیسے ڈال، رے، اس طرح کے جو حروف ہیں یہ ٹے عربی میں نہیں ہے، تو اہل عرب اجمیوں کے اس طرح کے الفاظ کو اپنے مخصوص الفاظ کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں ہوٹل لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں ٹے نہیں ہے تو وہ ہوتل، ٹے کی جگہ تے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم پاکستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں پے نہیں ہے تو اہل عرب پاکستان کہتے ہیں۔ تو بہرحال لجام، یہ لگام کو کہتے ہیں، یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ لعدم العالمیت، اس لیے کہ علمیت نہیں پائی جاتی، یعنی لجام اجمہ بھی ہے، 3 حروف سے زائد پر بھی مشتمل ہے، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں علمیت نہیں پائی جاتی۔ علمیت میں تعین کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور لگام یعنی کسی بھی گھوڑے کی لگام کو لگام کہا جا سکتا ہے، تو یہ اس میں علمیت نہیں ہے۔ نام تو ہے کسی چیز کا، لیکن مخصوص شے کا نام نہیں ہے، تو یعنی یہ جنس کا نام ہے، کسی ذات وغیرہ کا نام نہیں ہے۔ تو لجام منصرف لعدم العالمیت، لجام منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے، نوح بھی منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا تھا، یعنی یہ لفظ نوح جو ہے یہ ہے تو اجمع، لیکن پھر بھی غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے۔ کیوں؟ لسکون الاوسط، درمیان کے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اوپر انہوں نے شرط بتائی تھی کہ اگر اجمع ہو اور 3 حرفی ہو تو درمیان کا حرف متحرک ہونا چاہیے، نوح میں درمیان کا حرف متحرک نہیں ہے۔ جہاں پر ایک اور فائدہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی فائدہ دے گا کہ جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں، جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں، سارے کے سارے غیر منصرف ہیں، سوائے 7 ناموں کے، سوائے 7 ناموں کے، انبیاء کے 7 ناموں کے علاوہ باقی سارے غیر منصرف ہیں، اور تمام فرشتوں کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اب وہ کون سے 7 انبیاء ہیں جن کے اسماء منصرف ہیں، یعنی ان پر تنوین اور کسرہ آتی ہے؟ وہ 3 عربی کے نام ہیں، یعنی ایک تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ 3 عربی نام ہیں، یہ منصرف ہیں، اور 4 عجمی نام ہیں، نوح، لوط، ہود، شیث، تو یہ 3 حرفی ہیں، یہ چاروں نام نوح، لوط، ہود، شیث 3 حرفی ہیں، درمیان کا حرف ساکن ہیں تو اجمع کے، لیکن اس میں شرط نہیں پائی جاتی اجمع کی، تو یہ منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں۔ اما الجمع، اب اجمع کے بعد جمع کا سبب بتا رہے ہیں۔ اما الجمع، رہا جمع، فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، تو اس کی شرط یہ ہے، فشرطہ، اس کی شرط یعنی جمع کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ یہ منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو، یعنی جمع منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو۔ منتہی الجموع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ صاحب کتاب خود فرما رہے ہیں، وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، وَهُوَ، اور یہ وہ ہے، یعنی منتہی الجموع کا صیغہ وہ ہے کہ وہ ہو کہ ان یکون بعد الف الجمع، الف جمع کے بعد حرفان 2 حرف،
یہ وہ صیغہ ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف کا مساجد۔ اب مساجد مسجد کی جمع ہے، اب مسجد کی جب جمع بنائی مساجد کیا تو مساجد میں سین کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ چونکہ جمع کے صیغے میں آتا ہے تو یہ الف جمع ہوگی۔ اب الف جمع کے بعد دو حروف آ رہے ہیں جیم اور دال، تو یہ صیغہ منتہی الجموع بن جائے گا۔ صیغہ منتہی الجموع وہ ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد دو حرف آئیں، او یا حرف مشدد، یا ایک حرف مشدد آئے، مثل دوابا، جیسے دوابا۔ اب دوابا دابتن کی جمع ہے، دابتن لغوی طور پر تو زمین پر چلنے والی ہر چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ بعد میں صرف چوپایوں کے لیے خاص کر لیا گیا، یعنی چوپائے کی جمع چوپائے، چوپایا کی جمع چوپائے، دابتن کی جمع دواب۔ تو دواب میں دابتن کی جو جمع دواب آ رہی ہے اس میں الف جمع یعنی واو کے بعد جو الف آ رہی ہے اس کے بعد ایک حرف ہے اور وہ مشدد ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک حرف مشدد دو حروف کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اب یہاں پر دواب با یعنی دو بائیں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال منتہی الجموع کا صیغہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد دو حروف آئیں یا ایک حرف مشدد آئے۔ او ثلاثۃ احرف اوسطها ساکن غیر قابل للہاء، یا پھر تین حروف ہوں، یعنی الف جمع کے بعد تین حروف ہوں اور ان تین حروف کی پھر شرط یہ ہے الف جمع کے بعد تین حروف آ رہے ہوں اور ان تین حروف کا اوسطها ساکن درمیانی حرف ساکن ہو اور غیر قابل للہاء اور وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی آخر میں گول تا نہ آ رہی ہو، تائے تانیث جس کو کہتے ہیں کہ وقف کی حالت میں وہ ہا بدل جاتی ہے۔ تو جمع کی کیا شرط بتائی کہ وہ منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو، اور منتہی الجموع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد دو حرف آئیں یا ایک حرف مشدد آئے، یا اگر تین حرف آ رہے ہوں تو ان یعنی الف جمع کے بعد جو تین حروف آ رہے ہوں ان حروف کا درمیانہ حرف ساکن ہو، اور ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جمع منتہی الجموع جو آ رہا ہے اور الف جمع کے بعد تین حروف ہیں وہ وقف کی حالت میں ہا نہ بن رہا ہو، یعنی آخر میں گول تا نہ آ رہی ہو، کا مصابیح، جیسے کہ مصابیح۔ اب مصابیح میں دیکھیں مصباح کی جمع ہے یعنی چراغ۔ اب الف جمع یعنی صاد کے بعد جو الف آ رہی ہے، الف جمع کے بعد تین حروف آ رہے ہیں بیح، با، یا، ہا۔ اب ان کا درمیانہ حرف ساکن ہے، یہ بھی شرط پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہا ہے، گول تا نہیں ہے۔ اگر گول تا ہوتی تو وہ وقف کی حالت میں ہا کو قبول کر لیتی ہے، تو اگر ہا کو قبول کرنے والی ہو تو پھر وہ جمع منتہی الجموع تو ہوگا، لیکن غیر منصرف میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا، جیسے فسیاقلۃ و فرازنۃ، سیاقلہ۔ اب یہ دیکھیں سیاقلہ سیکل ان کی جمع ہے یعنی صاف کرنے والا، اور فرازنہ یہ شطرنج کی ایک شطرنج کے وزیر کو کہا جاتا ہے، فرازنہ فرازین کی فرزین، فرازنہ فرزین کی جمع ہے، فرزین شطرنج کے وزیر کو کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کہ الف جمع کے بعد تین حروف آ رہے، سیاقلۃ و فرازنۃ۔
لیکن اس میں ایک تو یہ کہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور گولتا وقف میں ہا بن جاتی ہے، یعنی فسایاقلہ فرازنہ، تو جہاں پر یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے اس لیے کہ ان میں شرطیں پوری نہیں پائی جاتی. تو یہ آگے بتا رہے ہیں کہ منصرف، یہ سیاقلہ اور فرازنہ یہ منصرف ہیں. کیوں؟ لقبول حمل ہا، یہ دونوں ہا کو قبول کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ سیاقلہ تن پر اگر وقف کریں تو سیاقلہ، اور فرازنہ تن پر اگر وقف کریں تو فرازنہ بن جائے گا. وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ بھی وَهُوَ أَيْضًا، اور یہ بھی یعنی جمع منتہی الجموع بھی الف ممدودہ تانیث والے دونوں الفوں کے ساتھ ان کی طرح یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے. کون کون سے دو سبب؟ الجمعیت ولزومها، جمعیت اور جمعیت کا لزوم. یعنی جمع منتہی الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہے. ایک سبب پایا جاتا ہے جمع کا، دوسرا سبب پایا جاتا ہے جمع کے لازم ہونے کا. اب جمع کا لازم ہونا کیا ہے؟ جمع کا لازم ہونا یہ ہے کہ جو جمع منتہی الجموع ہوتا ہے یہ واحد سے جب ایک جمع بنتا ہے، پھر اس جمع سے بعض اوقات دوسرا جمع بن رہا ہوتا ہے، پھر اس دوسرے جمع سے پھر بعض اوقات تیسرا جمع بن رہا ہوتا ہے. تو جب دوسرا یا تیسرا جمع بن رہا ہو اور اس کے بعد پھر جمع تکسیر نہ بن رہا ہو تو اس کو جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے. یعنی آگے اس کی پھر جمع نہیں بنتی. اس کی مثال سمجھیں، جیسے کلبن کی جمع، کلبن کتا، اس کی جمع اکلوبن. اکلوبن کلبن کی جمع ہے. اب اکلوبن کی جمع اکالبن ہے. اب اکالبن کی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی، اس وجہ سے اسے منتہی الجموع کہتے ہیں، یعنی جمعوں کا ختم ہو جانا، جمعوں کی انتہا ہو جانا. اسی طرح سوار کنگن ہے. کنگن کی جمع اسویرتن آتی ہے. اب اسویرن آتی ہے. سوارن کی جمع اسویرن. اب اسویرن کی جمع اساورن آتی ہے. اب اساورن کی آگے جمع تکسیر نہیں آئے گی. جمع سالم شاید آ جائے لیکن جمع تکسیر نہیں آئے گی. تو جب جمع تکسیر اور نہیں آئے گی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمع منتہی الجموع یہ اس کے ساتھ جمع لازم ہو گئی. یعنی اب اکالب تھا، اب اکالب میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اکالب جمع ہے، دوسری چیز یہ کہ اسی اکالب میں جمع تکسیر اس کو لازم ہو گئی ہے. اب یہی اکالب آگے جمع تکسیر نہیں بن سکے گا. تو یہ تھوڑا مشکل مقام ہے، آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. تو بہرحال جمع منتہی الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک جمع ہونے کے، ایک جمع کے لازم ہونے کے. جمع کا لازم ہونا کیسے آئے گا؟ جمع کا لازم ہونا یوں آئے گا کہ وہ صیغہ آگے پھر جمع تکسیر نہیں بن سکتا. جب جمع تکسیر نہیں بن سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ اس صیغے کے ساتھ اب جمع ہونا لازم قرار پا گیا کہ اب وہ آگے کوئی جمع نہیں بن سکتا. اس کی صاحب کتاب خود بھی وضاحت کر رہے ہیں، وَإِمْتِنَاعُ أَنْ يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جَمْعَ التَّكْسِيرِ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ. یہ جو امتناع آگے یہ جو عبارت ہے یہ لزوم و ہا کی وضاحت کر رہے ہیں. یعنی جمع منتہی الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہے، جمعیت کے، لزوم جمعیت کے. لزوم جمعیت کسے کہتے ہیں؟ وَامتناع، اور یہ روکنا ہے.
منع کرنا ہے کہ ان یجمع مرتن اخرى جمع تکسیر، کہ جمع تکسیر دوسری مرتبہ جمع نہیں ہو سکتی، جمع تکسیر کے دوسری مرتبہ جمع ہونے سے روکنا یہ جمعیت کے کا لزوم کہلاتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ گویا کہ جمع مرتين، یہ 2 مرتبہ جمع کیا گیا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جمع منتہی الجموع جو ہوتا ہے وہ دوسرے درجے میں آتا ہے، تو یہی بات بتا رہے ہیں فَكَأَنَّهُ جمع مرتين، گویا کہ وہ 2 مرتبہ جمع کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار پہلے درجے میں بھی آ جاتا ہے، جیسے مسجد سے مساجد انہوں نے بنائے، لیکن بعض اوقات یا زیادہ تر دوسرے درجے میں بھی آتا ہے، تو یہ جو جمع کا لازم ہونا ہے یہ ہوتا ہے کہ جمع تکسیر پھر دوسری مرتبہ نہیں بن سکتی۔ یہاں پر بھی پچھلی عبارت کی طرح الجمعیت تو بھی آ سکتا ہے، الجمعیت بھی آ سکتا ہے، الجمعیتا بھی آ سکتا ہے۔ میں نے وجوہات جو وہاں بتائی تھی یہاں بھی وہی وجوہات ہیں، یعنی جب ہم بنائیں گے سببین کا حال تو یہ بنے گا مقام السببین الجمعیت۔ جب ہم مفعول بنائیں گے تو پھر عبارت ہوگی عن الجمیعتا، یعنی منصوب پڑھا جائے گا۔ اور جب مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے الجمعیت تو پھر پڑھیں گے یعنی احدھا الجمعیت وثانیھا لزومھا۔ اسی طرح لزوم پر بھی تینوں اعراب آئیں گے، لزومھا، لزومھا، لزومھا۔ امتناع پر بھی تینوں اعراب آئیں گے، امتناع ان یجمع، امتناع ان یجمع، امتناع ان یجمع۔ اور امتناع پر وہی اعراب دیں گے جو لزوم پر دیں گے، یعنی یوں پڑھا جائے گا لزومھا و امتناع، لزومھا و امتناع، و لزومھا و امتناع۔ اور لزوم میں بھی وہی تینوں چیزیں پائی جائیں گی کہ اگر سببین کا حال بنائیں تو مجرور ہوگا، اور اگر مفعول بنائیں آنی کا تو منصوب ہوگا، اور اگر مبتدا محذوف کی خبر بنائیں ثانی وہا کی تو پھر یہ مرفوع ہوگا۔ اور امتناع پر، امتناع چونکہ امتناع کا لزوم پر عطف کیا گیا ہے تو جو لزوم پر اعراب آئے گا امتناع پر بھی وہی اعراب آئے گا۔ جمع منتہی الجموع کی ایک تعریف تو یہی صاحب کتاب نے کی ہے۔ جمع منتہی الجموع کی 2-3 تعریفیں اور بھی کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جمع منتہی الجموع وہ ہوتا ہے جس کی واحد میں نظیر نہیں ملتی، ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ جمع کثرت دوسری مرتبہ، یعنی جمع منتہی الجموع جب بن جائے تو جمع منتہی الجموع بننے کے بعد جمع کثرت کا صیغہ پھر اس پر نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسرا یہ کہ جمع منتہی الجموع جو فوائل، فواعیل، مفاعل، مفاعیل کے وزن پر آئے، یعنی یہ جمع منتہی الجموع کے چند اوزان نحوی بتاتے ہیں، 4 اوزان بتاتے ہیں، فوائل، فواعیل، مفاعل، مفاعیل۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔